السلام علیکم حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو آج کی ہماری ویڈیو 20 قوم 20 ویش یا بینس ملتان کے علاقے میں بہت کثرت سے آباد ہیں۔ میرا خیال اب یہ لوگ زیادہ بینس کہلواتے ہیں، 20 نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ 20 بھی کہلواتے ہوں۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 20 ویش یا بینس ناگ بنسی ہیں، 36 شاہی خاندانوں میں ہیں، راجہ سالووہن کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے شاکا سمت جاری کیا تھا اور دریائے نرمدا کے کنارے منگی پٹم کو اپنا مسکن بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا انہیں۔ بابو کالکا سنگھ مصنف 20 ونشاولی بیان کرتے ہیں کہ راجہ سال بہن روز ایک بیاہ کر لینے کے عادی ہو گئے، تو 3 کشتریہ رانیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، جو راج سے باہر چلی گئیں۔ جو ریاست میں رہیں ان کی اولاد کوٹ بیتر کی، اور جو باہر چلی گئیں ان کی اولاد کوٹ باہر کی 20 کہلوائیں، 20 یا بینس۔ اس کی تائید میں بدھا کی قدیم کتابوں میں لکھا ہوا پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب بدھا بھگوان وشال گئے تو کوٹ بیتر اور کوٹ باہر کے 20 نے آپ کی بڑی عزت کی اور استقبال کیا۔ پرانوں میں بھی اس خاندان کو کشتریہ شمار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے نام پر 20 واڑہ آباد کیا، جو اب تک آباد ہے۔ 20 میں سب سے زیادہ مشہور راجہ ترلوک چند ہوئے، جن کی اولاد ترلوک چندی 20 کہلوائی۔ جس طرح ہر چوہان پرتھوی راج کی نسل سے ہونا اور ہر گروار یا راتھور اپنے آپ کو راجہ جے چند کی نسل سے ہونا بیان کرتے ہیں، اسی طرح 20 ہندوستان میں ترلوک چندی کہلوانا فخر کرتے ہیں۔ کہلوانے میں 20 ناگ بنسی ہونے کی وجہ سانپوں کی پوجا بیان کرتے ہیں۔ حت الواسے سانپ کو نہیں مارتے۔ 20 مردم شماری کے اعتبار سے ہندوستان میں 3 لاکھ ہیں، اور زیادہ تر 20 واڑے درے بریلی اناؤ وغیرہ کے علاوہ ممالک متحدہ کے اکثر اضلاع میں آباد ہیں۔ 20 پونچھ میں بھی ایک 20 یا بینس قوم آباد ہے، جو جنجوا قوم کی شاخ کہلاتی ہے۔ یہ زیادہ تر پونچھ کی تحصیلات سدھانتی اور مہندر وغیرہ میں آباد ہیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ہم راجہ مل کے دوسرے بیٹے ویریہ بیر کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارا قدیم وطن مکھیالہ ہے۔ مکھیالہ جنجوا کی ایک شاخ ہے۔ مکھیالہ راجپوت ایک گوت ہے، ذیلی گوت، اور ہمارا پہلا بزرگ جو مکھیالہ سے پونچھ آیا، اس کا نام اسی یا باسی خاں تھا، جو بعد میں بگڑ کر بینس ہو گیا۔ باسی خاں ہی ہوگا، بینس ہو گیا۔ یہ قوم ریاست کے سرکاری کاغذات وجمندوں میں اب تک بدن لکھی جاتی ہے۔ بعض دیہات والوں نے اب نئے کاغذات میں اصلاح کر لی ہے یا کروا لی ہے، اور بعض میں اب تک بدن ہی لکھا جا رہا ہے۔ منشی امین چندی وے کمشنر بندوبست سیالکوٹ اپنی کتاب تاریخ سیالکوٹ میں لکھتے ہیں، جاٹوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بھی جنجوا راجپوتوں میں سے مثل کمہن کے ہیں۔ وسمی وینس مورس ان کے ہمراہ فیروز شاہ بطور نوکر اس ملک میں آیا۔ ملک ویران تھا، اس کی اولاد یہاں ہی رہی۔ مفصلہ ذیل دیہات میں وینس قوم کی آبادی ہے۔ کوڑڑ چک خانہ ہر 2 بینس داندل
کمن راجہ مل کے بیٹے جوہد کے پوتے سنپال کے 22ویں بیٹوں میں سے ایک تھا۔ سنپال کے 22 بیٹوں میں سے ایک تھا۔ اس کی اولاد اسی کے نام سے اب تک کمن مشہور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بینس یا وینس ایک ہی لفظ ہے کیونکہ واو بے سے اکثر بدلی جاتی رہی ہے، جیسے ویر سے بیر، وا سے بیہ، باؤ پست قد یعنی وا آنا وغیرہ۔ مصنف تاریخ سیالکوٹ نے آج سے تقریباً 70 سال بیشتر وینس یا بینس کو جنجوعہ راجپوت تسلیم کیا، اور پونچھ کے بینس قوم کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ وہ راجہ مل خاں کی اولاد سے ہیں اور جنجوعہ راجپوت ہیں۔ مصنف تاریخ سیالکوٹ کا اس قوم کو جنجوعہ راجپوت تسلیم کرنے کے باوجود جاٹ اقوام میں لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا ابتدا ہی سے مشغلہ کھیتی باڑی اور زمینداری رہا ہے۔ منشی امین چند لکھتے ہیں کہ وینس یا بینس قوم کا بانی ہے، فیروز شاہ کے ساتھ اس کا نوکر ہو کر سیالکوٹ آیا، اور پونچھ کی بینس قوم کا خیال ہے کہ ان کے مورث اعلیٰ اعظم گڑھ مکھیالہ سے پونچھ آیا۔ مصنف اقوام پونچھ لکھتے ہیں کہ ہماری قطعی یہ رائے ہے کہ بینس یا وینس خود پونچھ نہیں آیا، بلکہ اس کی اولاد میں سے اس وقت کوئی شخص پونچھ کی حدود میں آیا جب اس کے نام پر اس کی اولاد کا نام پنجاب میں بینس مشہور ہو چکا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں جو بینس جاٹ ہیں اور جنجوعہ راجپوت کہلواتے ہیں، وہ پونچھ کے بینس قوم سے بہت پہلے آباد ہیں۔ اگر بینس خود پونچھ چلا گیا تھا تو اس کی اولاد بھی، جیسا کہ پونچھ کے بینس قوم کا دعویٰ ہے کہ پونچھ ہی میں آباد ہو گئی۔ پھر ضلع سیالکوٹ کے کئی ایک دیہات میں جو بینس قوم موجود ہے وہ کہاں سے آ گئی، اور موضوع ہر دو بینس میں جو آباد کیا وہ کس نے کیا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پونچھ سے بینس قوم کا کوئی شخص سیالکوٹ آیا ہو اور اس نے موضوع ہر دو بینس آباد کر کے اپنی ضروریات کو پنجاب کے متعدد دیہات میں پھیلا دیا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بینس قوم کا مورث اعلیٰ ہے کبھی پونچھ نہیں گیا، البتہ اس کی اولاد میں سے کوئی بینس پونچھ چلا گیا، اور چونکہ بینس اس وقت ایک قوم کا نام مشہور تھا اس لیے وہ بھی بینس ہی کہلوایا، اور اس کی اولاد بھی بینس ہی مشہور ہوگی۔ مصنف تاریخ سیالکوٹ کی اس تحریر سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وینس یا بینس فیروز شاہ کے ساتھ اس کا نوکر ہو کر سیالکوٹ نہیں آیا۔ سلطان فیروز شاہ، جس کے نام پر ضیاء برنی نے تاریخ فیروز شاہ ہی لکھی ہے، 50 سال کی عمر میں دہلی کے تخت پر بیٹھا اور تقریباً ہجری 752 ہجری سے 799 ہجری 40 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا، اور بعمر 90 سال 799 ہجری انتقال کیا۔ وہ اپنے 40 سالہ عہد حکومت میں کبھی سیالکوٹ نہیں آیا، نہ دیپالپور اور لاہور تک کبھی آیا، جو اس زمانے میں ہندوستان کے مشہور صوبے تھے۔ البتہ کانگڑا، سرمور اور کلانور، گرداسپور تک اس کا آنا تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے بینسوں کا فیروز شاہ کے ساتھ سیالکوٹ آنا تو غلط ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ فیروز شاہ کے زمانے میں شاہی فوج میں ملازم ہو کر سیالکوٹ آ گیا ہو۔ پونچھ میں اس قوم کا خاص پیشہ زراعت اور ملازمت ہے۔ پونچھ میں ان کی رشتہ داریاں اوانوں اور جنجوؤں سے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔